ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرا اج دا عنوان مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی نے کہ جنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی کہ ویسے تے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر بھی یہی فرمایا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں نبیاں دے سلسلے نو ختم کرنے والا ہوں، اور میرے تو بعد کوئی بھی نبی نہیں، اور قرآن نے بھی اس بات کو واضح فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی نبی نہیں، کوئی بھی رسول نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
ویسے تو نہیں، لیکن اگر ہوندا میرے تو بعد کوئی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ وہ میری امت دے وچوں عمر بن خطاب جڑی بھی گل کرتے سن اللہ کے فضل و کرم نال وہ سکے بند ہوتے سی، انہوں نے ہر بات دے وچوں ایمان جھلکدا سی، اور ہر فیصلہ، ہر حرکت، ہر ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نال بھرپور۔ اگرچہ اسلام بعد ہی جو لے کے آئے، لیکن جس نے اسلام قبول کر دیا اس نے ایسا قبول کیتا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ تو اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ پہلو شدید مخالف نے اور مسلمانوں کے شدید دشمن نے، اور دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک دفعہ سورہ حاقہ دیا چند آیات سنیاں، نہ چاہدیا ہویا سنیاں، لیکن قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، ساڈے اتنے اثر نہ کرے تو الگ چیز، ساڈے اتنے اثر نہیں کرتا پیا جس طرح اثر کرنا چاہیے ہے۔ تو نہ چاہدیا ہویا بھی سورۃ الحاقہ دیا چند آیات سن لیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کان لائے نے، تے پسند نہیں کرتے پہ، لیکن تاثیر ایسی سی قرآن دی کہ سنتے ہی گئے، لیکن وہ موقع گزر گیا، تھوڑا آ گیا دل کے اندر آیا کہ یار چلو جس طرح کی بھی باتاں نے قرآن کے اندر موجود ہیں، جو بھی یہ پڑھتے سن ہے اثر تھوڑا بہت ہویا، لیکن پھر بھی اسلام کے مخالف نے اور دشمن نے، اور دوسری طرف اسلام پھیلتا پہ، لوگ مسلمان ہوتے ہیں پہ۔ تو ایک دن تلوار میان نے وچوں نکالی اور ارادہ کیتا کہ میں آج ختم کر دینا ہے، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام اور گھروں نکلے نے، تے رستے دے اندر ایک آدمی ملیا اور انہیں سب نے اپنی ارادے کا اظہار کیا، انہیں کیا بات دے کہ تسی پہلو اپنے گھر کو تے سیدھا کرو، اپنے گھر کی تے خبر لو، تہاڈی بہن اور تہاڈا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، دوسرے نے بعد ہی جو پوچھا جی، فوراً گھر کے اندر گئے، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ماریا پیٹیا اور اپنی پوری بڑاس نکالی، غصہ نکالیا، جس لئے ہلکان ہو گئے، تھک گئے، اس لئے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اتنا ماریا، اتنی سختی کی ہے، لیکن یہ استقامت بہت زیادہ، یہ اپنی بات کے اتنے ڈٹی ہے، آخر ویکھا تے صحیح، سنا تے صحیح، پرکھا تے صحیح کہ بات کی ہے اس قرآن کے اندر، انہاں دی کتاب کے اندر کیڑی تاثیر ہے۔ کہنے لگے کہ جو کوئی تم پڑھتی ہیں بے ذرا مینوں نے سنا، تو جس نے یہ بات سنی نا، ایک صحابی نے، انہوں کا نام خباب بن ارت سی، وہ بھی اتنے موجود سن اس مکان کے اندر، تو وہ آ کے کہنے لگے کہ مینوں انج لگتا ہے جی نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہونے والی،
نبی علیہ السلام نے دعا کی سی، انہوں نے دعا یہ سی کہ پہلو جڑے لوگ ہوئے سن نا مسلمان، وہ شریف سن، مطلب یہ کہ سختی تو بغیر، شریف تو مراد ہے کہ لوگ اچھے سن، جو مالدار بھی سن، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مالدار بندے سن، اور اعلیٰ خاندان کے بھی لوگ سن۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی خاندان بڑا زبردست سی، اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم دے وچوں سن، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ٹبر ہی سی نا جی۔ تو یہ وہ لوگ سن جڑے نرم دل سن زیادہ تر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ سی کہ ایسا مضبوط آدمی بھی مسلمان ہوئے، سخت آدمی بھی مسلمان ہو، کہ جتنا اسلام کو ایک قوت پہنچے، ایک طاقت اور ایک عزت پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن حشام یہ بھی بڑا وچکی والا بندہ سی اور چودھری آدمی سی، شاہ عمر بن خطاب، انہاں دوواں چوں کوئی ایک تیسری اسلام نو عزت عطا فرما۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا سی جڑی نبی علیہ السلام نے مانگی۔ تو بہن نو کہنے لگے کہ جو کوئی پڑھ کے ہمیں ذرا سنا دیسی۔ جس لئے یہ بات کہی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ میں نو اینج لگتا ہے کہ جنہیں نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہونا والی۔ بہن نے قرآن مجید دیاں آیات کی تلاوت شروع کر دی تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کان لائے نے اور قرآن کو سننا شروع کر دیا۔ کاش قرآن ساڈے اتنے بھی اثر کرے۔ قرآن کو کھولیے، قرآن کو کھولیے، قرآن کو سنیے اور قرآن کو سنائیے، اور قرآن کا اثر قبول کریے اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر کریے۔ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا، پڑھ دیا نے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقا۔ وہ عربی سن نا، عرباں نو پھر بات کی بڑی سمجھ لگتی سی، کیونکہ قرآن بھی عربی ہی سی۔ ہوں یہ آئے نے تلوار بیان تو باہر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ختم کرنے کے ارادے چاہے نے، اور اسلام کے بڑے سخت مخالف اور دشمن نے، اور اس آدمی کے کہنے کے اتنے پہلو اپنے گھر والوں کی خبر لین آئے نے، انہوں کو ختم کرنا آئے نے، انہوں کو ختم کرنے کے بعد اگلا ارادہ یہ سی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو ختم کیتا جائے۔ لیکن سنتے نے پہ تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو۔ کدی قرآن نو ترجمے نال بھی پڑھیا کرو کہ قرآن آندا کیے، قرآن دا مطلب کیے، قرآن دی پکار کیے، قرآن دا پیغام کیے، قرآن کہتا کیے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ او دے بہن قرآن پڑھتی جاندی ہے، او دے عمر بن خطاب جیسا سخت آدمی
بڑے سخت دل والا آدمی، وہ اکھاں دے وچ چھم چھم آنسو دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں نے۔ اونے واپس آیا کسی ہور ارادے نالے، لیکن بہن دے گھر دے وچوں نکل کے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول تسی چھپ چھپ کے تارے ارکم دے اندر عبادتاں کردے ہو، اپنیاں میٹنگاں کردے ہو۔ اج عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے، اج تو بعد نماز کی ادائیگی چھپ کے تارے ارکم دے اندر نہیں ہوئے گی، آج تو بعد نماز کی ادائیگی خانہ کعبہ کے اندر علل اعلان ہوئے گی، سر عام ہوئے گی، برملا ہوئے گی۔ اس واسطے نبی پاک نے دعا منگیاں اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما، اسلام نو شانہ عطا فرما۔ اور وہ شانہ ملیاں کفار مکہ آئے، مسلمانوں نے نماز شروع کی ہے، حالانکہ پہلو نماز کدی بھی علل اعلان نہیں شروع کی تھی، اور پورے مکے کے اندر یہ دھوم مچ گئی کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جس نے بعد جو ہجرت کی تھی، ہجرت بھی لوگوں نے چھپ چھپ کے کی تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے علل اعلان ہجرت کی تھی، لوگوں نے دس کے ہجرت کی تھی۔ اور مسلمان ہونے تو بعد بقیہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کی غلامی کے اندر، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزار دی۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو تلوار اسی طرح میان تو باہر نکالی، فرمان لگے کہ جن نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نہیں، میں اپنی تلوار دلال گولی گردن اڑا کے رکھ لی۔ بعد جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی فرمائی اور دسیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ محبت سی در حقیقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سی جدی وجہ تو یہ بات کی تھی۔ اور ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ مبارک پکڑے اور جاندے دے پہ، اور نبی علیہ السلام نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ہاڈے نال بہت محبت ہے۔ فرمایا کتنی کو محبت ہے؟ بہت زیادہ، ساری دنیا نالوں۔ فرمایا اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیارا ہوں میں تینوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پیارے بڑے ہو لیکن اپنی جان نالوں تے ویسے پیارے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، یعنی کہ تربیت ہو رہی ہے نا، اور پھر جس نے تربیت ہو گئی اس نے پھر اس تربیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیا اور پھر محبت ایسی کی تھی کہ دنیا تک وہ محبت مسالی بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اونی دیر تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک تو اپنی جان نال ود کے میرے نال محبت نہ کر۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ نہیں سی مسئلے دا، ہن تساں دسے، ہن میں تواڈے سامنے کہنا وا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تسی میری جان نالوں ود کے پیارے۔ فرمایا عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہوئے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات کو نبھایا اور آخر دم تک نبھایا، دعا کرتے سن مدینے کے اندر جس طرح مسلمانوں نے حکمران بنے، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے۔ خلیفہ تے وہ ہے ہی سن، لیکن پہلا تاریخ کے اندر
خلیفہ جنہوں امیر المومنین کا لقب ملیا ہے وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. جناب ابو بکر صدیق نو امیر المومنین کا لفظ نہیں کیا گیا. خلیفۃ المسلمین نے مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد اگر امیر المومنین کا لقب کسی نے ملے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. دعا کرتے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. دمشق جیسا بڑا متمدن شہر، بصرہ، کوفہ، بڑے بڑے شہر، اس دور کے عالی شان شہر اور تہذیب و تمدن کے نال بھرپور، جنہاں کے اندر بڑی اچھی اچھی عمارتاں نے، بڑے متمدن مہذب لوگ موجود نے. اگر چاہتے عمر بن خطاب اگر چاہتے کہ دمشق کے اندر اپنا ایک عالی شان محل تعمیر کروا دے، بصرہ دے اندر، کوفہ دے اندر اپنے عالی شان محلات تعمیر کرا دے، نہیں دعا منگتے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ مینو اپنے رستے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمائی اور مینو اپنے نبی دے شہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر کے اندر مینو دفن کرائیں، اتھے مینو موت آ. اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، ایسی دعا قبول فرمائی کہ مدینے دے اندر، مدینۃ النبی دے اندر، نبی دے شہر دے اندر، نبی دی مسجد دے اندر، مسجد نبوی دے اندر، مصلی امامت کے اتنے محراب کے اندر جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تبارک و تعالی نے موت عطا فرمائی اور موت بھی شہادت والی عطا فرمائی. یہ تو ود کے موت کے لیے اچھی ہوئی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی. جی میں دعا قبول کرتا آکل اللہم ارزقنی. اور جس لیے الحمدللہ میں عمر کی غرض نہ گیا کہ اسی اپنی بس سے بیٹھے سا اور مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور عمارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مدینے دیا عمارتوں کا. اور میں ویکھنا پیا، ڈھونڈنا پیا کہ مسجد نبوی کا کوئی مینار مینوں نظر آ جائے اور گنبد خضرا نظر آ جائے. اور سفر کے دوران اچانک عمارت ختم ہوئی، پیچھے مسجد نبوی کا کوئی مینار نظر آ. پھر اس کے بعد اگے پھر عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر اچانک وہ سلسلہ ختم ہوا، کوئی ایک مینار نظر آ گیا، اس مینار کی جھلک نظر آ گئی اور میری آنکھوں کے وچوں آنسو جاری ہو گیا اور میں دعا کر رہا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. کہ اے اللہ، اے وہی شہر ہے، اے وہی مسجد نبی ہے کہ جنہیں بارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعاؤں مانگی. اور میں کتنا خوش قسمت ہاں کہ اج میں اس مسجد نبوی کی زیارت نصیب ہونے والی ہے اور میں اس شہر کے اندر آ رہا جس شہر کے اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے اور انہوں نے ان سے دفن ہون دی. اللہ کے سامنے دعا مانگی. تو ایسی محبت سی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ کے نبی نال کاش سانوں بھی ایسی محبت نصیب ہو جائے نبی نال. آج کی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بعد میں اپنی جان نال بھی بات کے تہاڈے نال محبت کرتا ہوں. فرمایا ہون تیرا ایمان مکمل کر. اور پھر اس بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم سے نماز پڑھی جائے. مقام ابراہیم ہے بڑی مقدس جگہ ہے، ایک دن نماز ہونی چاہیے. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان کے اتنے حق نو جاری فرما دیتا.
یعنی کہ عمر دی زبان دے وچوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے وچوں سوائے حق تو کوئی چیز نہیں نکلتی. انہاں دی زبان دے اوتے حق نو جاری فرما دے. ہدایت اللہ نصیب فرمائے انہاں لوگاں نوں جڑے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نے. اسی انہاں واسطے ہدایت کی دعا منگنے. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں نعوذ باللہ، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نہیں نعوذ باللہ، کائنات کے اندر کوئی بھی مومن، کوئی بھی مومن نہیں. یہ میں واضح طور سے آتا ہوں. وہ لوگ سابقون الاولون نے، وہ لوگ پہلے مومن نے، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کی مثال سب کے سامنے پیش کی تھی. عرض کی تھی اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے کہ ایک بڑی مقدس جگہ مقام ابراہیم جڑے گئے ہیں نا ماشاءاللہ انہوں نے پتہ مقام ابراہیم کی. کئی جڑے نا وہ مقام ابراہیم نے چومتے پہ آتے، انہوں چومن کا حکم نہیں، بس جنہوں میرے نبی نے نہیں چومیا. وہ پھر جڑے نا متوے وہ پھر انہوں نے ڈانٹتے پہ آتے ہیں یلا حاجی یلا حاجی. کوئی حاجیہ ٹر کو اتنے چومن کا مقام نہیں کیونکہ نبی نے نہیں چومیا. چومنا کنوں ہے، بوسہ کنوں دینا، حجر اسود دو کیوں؟ یہ بھی عمر بن خطاب کو پوچھو. عمر بن خطاب ایک دن حجر اسود نال مخاطب ہوئے، حالانکہ حجر اسود سنن والا نہیں لیکن مخاطب ہوئے لوگوں کو سمجھان واسطے، سانو سمجھان واسطے کہ اے حجر اسود یہ نہ سمجھی کہ تو نفع اور نقصان کا مالک ہے. نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لبے اطہر انہوں نے مقدس لب تیرے اتنے نہ لگنے میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لوں. یہ نبی دی چونکہ سنت ہے اس واسطے میں بوسہ لینا پیا، ورنہ یہ نہ سمجھی کہ تیرے اندر کوئی بڑی بات ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک ہے. نفع اور نقصان کا تو مالک نہیں ہو، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. تو مقام ابراہیم میں بھی نہ کئی بندے اتنے جناب ہیں چوم رہے ہوتے ہیں، مقدس جگہ ہے لیکن اتنے چومن کا حکم. عرض کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ اتنے نماز پڑھی جائے. اللہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس بات کو پسند فرمایا اور قرآن بنا کے اپنے نبی کے اوپر نازل فرما دیا. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ عمر کون نے جڑے مشورے زمین کے اتنے دیندے نے، جڑے خواہشات نبی دے سامنے بیان کرتے ہیں اور انہاں مشوریاں نو انہاں خواہشاں نو اللہ قرآن بنا کے محمد دے سینے دے اتنے نازل کرتا ہے. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا جڑے گئے نے انہوں پتہ ہے اونی دیر تک عمرہ مکمل نہیں ہوندا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جڑے گئے نے انہوں پتہ اونی دیر تک طواف مکمل نہیں ہوندا جنی دیر تک خانہ کعبہ دے 7 چکراں تو بعد مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل نہ پڑھے جان. یہ جڑے 2 رکعت نفل نے یہ عمر دی تجویز سے، یہ عمر دی خواہش سی. اس خواہش نو اللہ نے قرآن بنا کے حکم بنا کے نبی دے سینے تے نازل کیتا. عمر زمین دے تے تجویزاں پیش کرتے ہیں، انہاں تجویزاں نو آسمان تو قرآن دی شکل دے اندر نازل کیتا جاندا ہے. اور اس لیے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین سے بڑے نرم دل سن. ہن یہ رئیس المنافقین دیاں بڑیاں کارستانیاں سن اسلام کے خلاف، جنہاں دے وچوں ایک یہ سی کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین، انہاں دے اوپر بہتان لگان والا سی.
اور دوسرا کام انہیں یہ کیتا کہ وہ حد مقام دے ہوتے جس نے نکلے نے مدینے اس لیے تقریباً 1300 لوگ نکلے جنگ احد دی باری۔ اس بدبخت نے کی کیتا این موقع تھے اپنے 300 جڑے منافق سن نا انہوں نے نال لیا کے واپس مدینے والے ٹر گئے۔ بہانہ یہ لایا کہ ساڈا مشورہ نہیں منیا گیا، ساڈا مشورہ یہ سی کہ مدینے دے اندر رہ کے جنگ لڑی جائے، چونکہ ساری گل نہیں منی گئی لہذا اسی آ چلے۔ یہ تو علاوہ اور بھی بڑے مقامات نے جنہ دے اندر اس بدبخت نے عبداللہ بن ابی نے رئیس المنافقین نے منافقہ نے سردار نے مسلمانوں کو نقصان پہنچان کی بھرپور کوشش کی تھی۔ جس لئے مر گیا نبی علیہ السلام بڑے نرم دل سن، تو آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک پیش کیتا اور انہوں پہنایا گیا، جس نے یہ کام کیتا اور وہ نماز جنازہ واسطے بھی تیاری شروع ہو گئی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کا لقب فاروق سی، فاروق کا میں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اگے ودے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی یہ نماز جنازہ پڑھان لگے ہو چھڑ دیو، منافق کے منافقہ کا سردار ہے، انہیں مسلمانوں نے بڑی تکلیفاں دیتیاں نے اور بڑے نقصانات پیش کیتے ہیں، لہذا یہ نماز جنازہ نہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام نرم دل سن، رحمت للعالمین سن، نماز جنازہ پھر بھی پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھا لئی ادو آسمان تو وحی نازل ہو گئی، وہ وحی کیے میں وہ آیتاں پڑھن لگا اور پھر انہاں آیتاں دا تہاڈے سامنے ترجمہ کراں گا اور پھر میں دساں گا عمر دا مقام اور مرتبہ کیے۔ عمر زمین دے اوتے مشورے دیندے نے، آسمان تو قرآن نازل ہوندا ہے، عمر دی تائید دے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حمایت دے اندر اپنے بیٹیاں دے نام عمر رکھو، اپنے پوتریاں دے نام عمر رکھو، اپنے دوتریاں دے نام عمر رکھو، فاروق رکھو، عمر رکھو، اس نام نو عام کیتا جائے، قیامت دیاں دیواراں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور انہاں دی عظمت دے پھریرے اسی لہراندے رہاں گے۔ جڑے چلن والے نے وہ کل بھی چلدے سن، اج بھی چلدے نے اور قیامت دیاں دیواراں تک چلدے رہن گے۔ آسمان تو وحی نازل ہو گئی، فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے نبی جی سن لو، ولا تصلی علی احد منهم مات، انہاں منافقاں دے وچوں اگر کوئی مر جائے، میں ترجمہ کرن لگا اور سورۃ کا نام سورہ توبہ ہے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اگر انہاں دے وچوں کوئی مر جائے تساں او دی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ یہ منافق نے ولا تقم علی قبری، اور او دی قبر تے جا کے کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں منگنی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ وے نہ اللہ تے دے رسول نہ کفر کیتا، وماتوا وہم فاسقون، اور فسق دی حالت دے اندر مرے نے، منافق نے۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی تھی اللہ نے اس بات کی تائید پیش کر دی کہ واقعی ایک کام نہیں سی کرنا چاہیے، اور پھر فرمایا ان تستغفر لہم،
او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اے نبی اگر تسی 70 مرتبہ بھی انہاں دی بخشش دی دعا منگو گے فلن یغفر اللہ لهم، اللہ نے انہاں نوں نہیں بخشنا کیونکہ مومن مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات سچی نکلی، اللہ نے وہ دی تائید پیش کر دی۔ کاش عمر جیسا ایمان ساڑھے اندر پیدا ہو۔ دعا کریا کرو، اے لوگ نے نا بچارے آپ بل دیاں بجلی دیاں بلاں تو پریشان لگے پھرتے، جنہیں نہیں بھی بجلی چلائی، نہیں بھی کوئی بتی پالی، انہوں بھی بل ٹھوک گیا، اور جناب کوئی جڑا وہ پٹرول کی قیمت تو پریشان لگا پھر ہے۔ اور دعا منگیا کرو، دعا منگیا کرو اپنی دعائیں اللہ ویسے تو قیامت دیا دیواراں تک عمر جیسا حکمران نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا، لیکن چلو دعا منگو، چلو عمر جیسا نہ صحیح عمر دے غلامہ جیسا کوئی غلام ہی آ جائے، دعا منگیا کرو اللہ نیک حکمران نصیب فرما۔ یہ اپنی دعائیں دعا منگے، اور میں دیکھنا پیا چلو پہلے لوگ سن وہ بیچارے بغیر پکھے تو بجلی والے پکھے تو ہاتھ والے پکھے نال گزارا کرتے رہے۔ ایک آدمی وہ 20,000 تنخواہ مزدور آدمی، وہ 5 بچے نے، تے انہوں اگر 10-12 ہزار بل آ گیا بجلی کا، وہ کس طرح اپنا مہینہ کٹے گا؟ تو چلو ہاتھ والے پکھے والا دوڑی شروع کر دی، پھر یہی ہو سکتا اگر حکمرانہ نو اس بات کا خیال نہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی غلام نہیں، جس عمر نے فرمایا سی کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس کے نال مر گیا، کل عمر بن خطاب کو پوچھا جائے گا کہ تیرا دور حکومت سی، تیری حکمرانی سی، اور تیری حکمرانی دے اندر دریائے فرات کے کنارے کتا بھوکا پیاسا مر گیا، تو چنگا حکمران سے۔ اور فرمایا کرتے سن کہ کاش میں ایک تنکا ہوندا، میری ماں نے مینوں نہ چنیا ہوندا، کل قیامت والے دن بحیثیت حکمران میں اللہ کے سامنے کس منہ نہ پیش ہوندا۔ میرے کو اگر اللہ پوچھ لیندا کہ تیرے دور حکومت کے اندر اے کام کیوں ہویا، تو پھر میں کی جواب دیں؟ یہ ہے مقام و مرتبہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دعا منگیا کرو اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلامہ جیسا کوئی غلام نصیب فرما بحیثیت حکمران، ایسا اچھا حکمران، ایسا عادل حکمران، ایسا نیک حکمران کہ جاندے نے پہ غلام نہ لے، اور غلام کا نام اسلم ہے۔ ایک جگہ جب پتہ چلیا کہ گھر دے اندر کھان واسطے کچھ نہیں، بیت المال دے وچوں اناج کی بوری اپنی پشت کے اتنے اٹھائی ہے جناب عمر نے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنی کمر مبارک کے اتنے اناج کی بوری خود اٹھائی ہے، اور اسی بھی خود ذمہ دار ہاں، قصوروار ہاں۔ اسی بھی جس ویلے ووٹ دینے نا، اسی بہنے کہ اس بندے کے نال سارے تعلق نے، اچھائی اور برائی نو نہیں بندے کہ اچھا کون ہے، اچھا کون ہے جڑا اچھا انہوں سلیکٹ کیتا جائے، نہ کہ یہ کہ جتنے کسی نے کیا یا برادری والے نے کیا ہوتے بس توڑ پیا، نہیں، جڑا اچھا ہے کم از کم چلو فل اچھا نہ صحیح، جڑا دوسرا بہتر ہے وہ جڑا بھی ہوئے، میں نہیں کہنا کہ کیڑا ہے، میں نہیں دساں گا، یہ تسی آپ اپنی ضمیر کرو پوچھو کہ کیڑا بہتر ہے، انہوں تسی منتخب کریا کرو۔ بوری اٹھائی ہے غلام اسلم نال ہے، امیر المومنین ہے، بوری میں اٹھاؤ میں اٹھاؤں، فرمایا غلام اسلم آج دنیا کے اندر تم بوجھ اٹھا لے گا، میں تینوں اناج کی بوری دے دینا، اٹھا لے، کیا مینوں یہ دس قیامت والے دن جڑا بوجھ ہوگے گا کیا وہ بوجھ بھی اٹھا لے گا؟ نہیں ہوتے نہیں میں اٹھا دیتا۔ فرمایا پھر رہن دے، مینوں بھی اٹھان دے، آج دنیا کے میں بوجھ اٹھاواں تاکہ کل کلانو میرا بوجھ ہلکا ہوئے۔ اناج فراہم کیتا، گوشت فراہم کیتا، اور اس عورت نے پکانا شروع کر دیتا۔
تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا ایک سائڈ تے پردے کی اوٹ بیٹھ گئے، بچے پہلوں بلک رہے سن، غلام اسلم کہندا ہے حضرت اٹھتے کیوں نہیں پہ؟ فرمان لگے کہ بچے بلک رہے سن، اونی دیر تک نہیں اٹھاں گا جنی دیر تک انہاں بچیاں دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ نہ ویکھ لواں۔ اس عورت نے کھانا پکایا، بچیاں نو کھلایا، بچے ہنسن لگ پے، خوش ہو گئے۔ اور وہ عورت نے ایک جملہ کیا، کہتی ہے عمر بن خطاب بڑا عادل ہے، بڑا نیک حکمران ہے، لیکن اے نوجوان تم ہی بڑا اچھا ہے، امیر المومنین تینوں ہونا چاہیے۔ اور عمر بن خطاب نے بات سنی ہے، واضح نہیں کیتا کہ او امیر المومنین میں خود ہوں، واضح نہیں کیتا، ایسے اعلیٰ ظرف دے لوگ سن۔ اور اتوں اٹھے نکلے اور اسی طرح رعایا کی خبر گیری کرتے رہتے سن، یہ آپ کی عادت مبارکہ سے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا گھرانہ بڑا عالی شان گھرانہ ہے، بڑے اعلیٰ لوگ ہو تسی، تہاڈے گھراں دے اندر لوگ آتے ہیں مختلف قسم کے، کئی منافقین بھی آ جاتے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں اس بات تو پسند نہیں کرتا کہ ازواج مطہرات جڑیاں ساڈیاں ماواں نے وہ پردے تو باہر ہون، یعنی کہ عام خواتین کی طرح ہون، کیونکہ وہ خاص خواتین نے، انہوں کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، تو عام لوگوں کی خواتین کی طرح اگر ہون تو مینوں یہ اچھا نہیں لگے۔ اور ایک دن سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دراز قدی خاتون سن اور نبی علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ سن اور ام المومنین سن، تو غزائے حاجت کے سلسلے سفر کر رہی ہیں، گھر تو باہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور پہچان لیا اور کہنے لگے سودا میں تمہیں پہچان لیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ سی کہ جویں عام خواتین نے وہ نظر آ جاندیاں نے، انہاں دی ہور گل ہے، اور نبوت دا جڑا گھرانہ ہے جڑی ام المومنین ہے وہ دا اس طرح عام خواتین دی طرح نکلنا یہ مناسب نہیں، کہتے ہیں میں پہچان لیا۔ اور بار بار خواہش کرتے سن کہ کوئی ایسی آیت نازل ہوئے، کوئی ایسا حکم نازل ہوئے جس حکم کے اندر پردہ لازمی قرار دے دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس خواہش کا بار بار اظہار کرتے سن۔ اے جڑے نوجوان نے نا جڑے کئی فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا نے، انہوں واسطے میں خاص طور پہ آکھاں گا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش پیش کر کے، تجویز پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم نال پھر جڑی آیت نازل ہوئی پردے دی اور فحاشی کے خلاف جڑیاں آیات نازل ہوئیاں، انہاں دے پیچھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ ہے اور امت دیاں بیٹیاں دے اوتے عمر دا بہت زیادہ احسان۔ آیت پھر نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی جی قل ازواجک اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، وبناتک اور اپنیاں بیٹیاں نو ہی کہہ دیو، ونساء المؤمنین اور وہ جیویاں دینا کہ لکڑ دے بانے لویا بھی تر جانا، ونساء المؤمنین عمر تھیاں دے سن ازواج مطہرات واسطے پردہ نازل ہوئے کیونکہ خاص لوگ نے، لیکن اللہ نے احسان فرما دیتا یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک، اے نبی جی اپنیاں بیویاں نو ہی کہہ دیو اور اپنیاں بیٹیاں نو ہی کہہ دیو، اگوں احسان ہویا ونساء المؤمنین اور پوری کائنات دے مومنہ دیاں خواتین نو ہی کہہ دیو، یدنینا علیہن من جلابیبہن کہ وہ پردہ کرن
عمر مقام اور مرتبہ وے کہ زمین دے اوتے مشورے دیندے نے، اللہ انہاں مشوریاں دی تائید دے اندر قرآن دیاں آیتاں نازل فرماندے نے۔ عمر نے مشورہ دیتا پردے دا، اللہ نے آیتاں نازل فرما دیتیاں۔ عمر نے مشورہ دیتا منافقاں دی نماز جنازہ نہ پڑھن دا، اللہ نے آیتاں نازل فرما دیتیاں۔ عمر نے مشورہ دیتا مقام ابراہیم تے نماز پڑھن دا، اللہ نے آیتاں نازل فرما دیتیاں۔ تے جس لئے معاملہ بدر دے قیدیاں دا ہویا، بدر دے اندر نا جس لئے جنگ بدر ہوئی 70 قتل ہو گئے انہوں نے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کو، اکثریت نے مشورہ دیتا کہ انہاں کو پیسے لے کے چھڑ دو، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا، اور جناب ابو بکر نے مشورہ دیتا۔ جناب ابو بکر کا مشورہ کی سی کہ اے لوگ نے ساڈے ہی لگ لا لے نے، ساڈے ہی رشتہ دار نے، چلو کوئی نہیں گل، یہاں کو نا فدیہ لے کے پیسے لے کے نہ چھڑ دیو، یہاں قیدیاں نو چھڑ دیو۔ جس لئے واری آئی جناب عمر کی رضی اللہ تعالیٰ، آج کئی لوگ باتاں کرتے ہیں، اونی دیر تک جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک نبی دے شاگرداں دے بارے دل نو صاف نہ کیتا، جنی دیر تک نبی دے صحابہ دے بارے اپنے دل نو صاف نہ کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک دوجے دی غیبت نہ کرو، ایک دوجے دی غیبت نہ کرو۔ جے ایک دوجے دی غیبت جائز نہیں تے پھر جڑے اعلیٰ لوگ نے، جڑے نبی دے صحابہ نے کیا انہاں دی غیبت جائز ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک دوسرے دے خلاف باتاں نہ کرو، ایک دوسرے دی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے دے ویک پوائنٹ تلاش نہ کرو۔ یہ ایک دوسرے دے ویک پوائنٹ تلاش کرنے جائز نہیں، کیا نبی دے صحابہ دے ویک پوائنٹ تلاش کرنے جائز نہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشورہ لیا گیا، عمر 10 تیرا کی خیال ہے؟ اللہ کیا ایمان ہے جناب عمر کا، کاش وہ ایمان ساڑھے اندر بھی پیدا ہو، چلو اس ایمان دی ایک رتی بھی ساڑھے اندر پیدا ہو۔ عرض کی تھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ دے بالکل سیدھا، جڑا میرا دے اور میرے حوالے کرو، اگر میں اپنی تلوار دی نال وہ دی گردن نہ اڑاواں مینوں پوچھا جائے، اور جڑا علی دا ہے رشتہ دار وہ علی دے حوالے کرو، اپنے اپنے رشتہ دار اپنی اپنی گردناں نال خود ختم۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ہے کہ یہ لوگ ریاست مدینہ نو ختم کرنے واسطے آئے سن، اگر آج انہوں نے چھڑ دیتا 70 انہوں نے قتل ہو گئے ہیں، جنہ ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے لوگ نے، عتبہ شیبہ ہے، ولید ہے، امیہ بن خلف ہے، انہوں دی ادھی کمر ٹوٹی ہے، جے یہ 70 ختم کر دیں گے نا کہ انہوں دی ساری کمر ٹوٹ جائے گی، تو جے آج پیسے لے کے فدیہ لے کے تساں انہوں نے چھڑ دیتا، انہاں جانے واپس، انہاں سازشاں شروع کرنیاں نے، اور انہوں نے انتقام عرباں دے اندر انتقام جے، انہوں نے انتقام لین واسطے اگلے سال پھر آ جانا جے، انہوں نے چھڈو نا۔ یہ جناب عمر نے اپنی رائے پیش کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل سن، جناب ابو بکر دی رائے دا احترام کیتا، فدیہ لے کے چھڑ دیتا۔ جس نے چھڑ دیتا تو کی ہویا پھر؟ اللہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تائید کے اندر قرآن نازل فرمایا، فرمایا ما کان لنبی، پہلو میں آیت پڑھاں گا پھر ترجمہ پڑھاں گا، اور پھر اس بعد میں دساں گا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی یہ بات کہی سی کہ اگر آج انہوں چھڑ دیتا تو انہاں کاری ضرب لگان واسطے انتقام واسطے دوبارہ آنا ہے، کیا وہ آئے یا نہ آئے اے میں دساں گا۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا
واللہ یرید الآخرہ، ساڈے بچے اج موسیقی تے دل دادا نے، انہاں نوں جہاد دا کی پتہ ہوئے، انہاں نوں ٹک ٹاک تو فرصت کوئی نہیں، انہاں نوں عمر تے ایمان دا، عمر دے جذبے دا کی پتہ ہوئے۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی جی تہاڈا مقام بڑا ہے، تہاں جو کچھ فیصلہ کیتا ہے کر تے لیا ہے، لیکن میرا فیصلہ سنو، میرا فیصلہ ہوئے جڑا عمر دا فیصلہ ہے۔ ما کان لنبی، اللہ فرمانے نے نبی نو یہ بات زیب نہیں دیندی، ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کہ کفر دی کمر ٹوٹن تو پہلوں، کفر دی کمر ٹوٹن تو پہلوں فدیہ لے کے چھڈیا جائے۔ ایک باری چنگی طرح کمر ٹوٹ جاندی انہاں دی۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تساں دنیا دے مال دی پرواہ کر لئی، واللہ یرید الآخرہ، اللہ دے چاہندے نے کہ جڑے ریاستے مدینہ نو ختم کرن واسطے بدر دے مقام تے آئے سن، اے آپ مکمل ختم ہو جاندے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سختی دے نال فرمایا کہ میری وہ رائے وے جڑی جناب عمر دی رائے، یہ ہے مقام و مرتبہ جناب عمر رضی اللہ تبارک و تعالی دا، رضی اللہ تعالی عنہ دا، جنہ دا مقام اور مرتبہ تو ہڈے سامنے پیش کیتا ہے، اور سانو ضرورت اس بات دی ہے کہ ایسی اللہ کولوں ایسا حکمران منگی، اور ایسا اللہ تبارک و تعالی عطا فرما سکتے نہیں اگر اسی خود صحیح ہوئیے اور اپنے اندر ایمان صحیح کریے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور مہربانی فرما سکتے نہیں۔ اللہ کی دعائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اگلے سال احد کے مقام کے اندر انہاں لوگوں نے جا کے جو بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی سی بالکل وہ ہوئی انہاں لوگوں نے جا کے سازشیں شروع کی تھیں، اور چونکہ عرباں دے اندر انتقام بہت زیادہ سی اور یہ دوبارہ آئے اور احد دا محاذ گرم ہویا۔ ہن بدر دے موقع دے اتنے 70 انہاں دے قتل ہوئے سن اور 70 ہی گرفتار ہوئے سن، جس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے دے برعکس چھڑ دیتا گیا۔ کفر دی کمر مکمل نہیں ٹوٹی، یہ گئے نہیں، انہیں جا کے سازشیں شروع کی تھیں اور دوبارہ وہ احد دے مقام دے اتنے آئے نے انتقام واسطے۔ ہون جس لئے احد شروع ہوئی جنگ، اس لئے مسلمانوں کا پلہ بھاری، لیکن بعد چوں نبی علیہ السلام کا ایک حکم سی، اس حکم نو نظر انداز کرن دی سزا دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ دا پانسا پلٹ دیتا، جس لئے پلٹیا گیا اتنے 70 انہوں نے قتل سن، ہون 70 مسلمانوں دے شہید ہو اور شدید جانی اور مالی نقصان ہو، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بائی بات کی تائید ہو گئی۔ صحابہ دے بارے بالخصوص خلفائے راشدین دے بارے بلکہ تمام صحابہ دے بارے اپنے دلوں بالکل صاف کیتا جائے۔ کچھ لوگ آج یوٹیوب تے بیٹھ کے مرزا محمد علی انجینئر کر کے صحابہ دے چھوٹے چھوٹیاں باتاں وہ ہائی لائٹ کر کے اور انہوں دے نقصانات انہوں دے جڑیاں باتاں نے انہوں دے خلاف وہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے جڑے فتنہ پرداز لوگ نے انہوں دیاں باتوں نہ سنیا جائے اور صحابہ دی جڑی محبت ہے وہ اپنے دلوں دے اندر پیدا کی جائے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا